امیر اہل سنت، آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ یتیموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ متوسط طبقے کے لوگوں میں سے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان بیچاروں کا گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا رویہ یتیموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یتیموں کے حقوق سے تو قرآن و حدیث مالا مال ہے، اور یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کا تو ہمیں بالکل حکم دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ کسی طرح کی خیانت بھی نہیں کرنی۔ چنانچہ یتیم سے حسن سلوک سے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ اس طرح ہوں گے، یعنی بہت قریب قریب ہوں گے، بہت قریب قریب ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ حوالہ بخاری جلد 4 صفحہ 102 حدیث نمبر 6005، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ حوالہ ابن ماجہ جلد 4 صفحہ 193 حدیث نمبر 3679۔ دین اسلام نے نہ صرف یتیموں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کی مذمت کی، بلکہ ان سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ترجمہ کنز ایمان، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ جی، بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں تفسیر قرطبی کے حوالے سے اچھا تو بہرحال یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ اچھا، یتیم جب تک بالغ رہتا ہے تب تک، معاف کیجئے، بالغ ہونے تک یتیم رہتا ہے، جب تک وہ نابالغ رہتا ہے تب تک یتیم ہے۔ بالغ ہوتے ہی اب وہ یتیم رہا، ورنہ تو پھر ہر بوڑھا شخص تو یتیم ہونا ہی چاہیے۔ وہ عصا کے تعلق سے بہت پیاری سنت، اس کی حکمتیں، فضیلتیں یہ بھی نظر پڑی میری کچھ دیر پہلے۔ تو تفسیر صراط الجنان میں تفسیر قرطبی کے حوالے سے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عصا رکھنے میں 6 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 2، صلحاء کی زینت ہے۔ نمبر 3، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے۔ نمبر 4، کمزوروں کا مددگار ہے۔ نمبر 5، منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ نمبر 6، عبادت میں زیادتی کا باعث ہے۔ حوالہ تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ 179۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایسا